اور کئی مرتبہ انسان قضاء و قدر پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ اللہ نے چونکہ لکھا تھا اس لیے ہونا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں، رب کریم نے اختیار بندے کو دیا ہے، کرے یا نہ کرے۔ چنانچہ ایک آدمی نے گناہ کیا، ان رجلا وقع فی معصیۃ فقام یناجی ربہ قائلا، گناہ کر کے وہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہنے لگا، الہی انت قضیتا انت قدرتا انت حکمتا، اللہ تو نے یہ گناہ مقدر میں لکھا تھا، تو نے اس کا فیصلہ کیا تھا، آپ ہی نے تقدیر بنائی تھی۔ فسمع صوتا یقول لہ، آواز آئی، کہنے والے نے کہا، ھذا حق الربوبیہ، میرے بندے میں نے تیری تقدیر بنا کر ربوبیت کا حق ادا کیا، فَأَيْنَ أَدَبُ الْعُبُودِيَّةِ، عبودیت کا ادب کہاں ہے؟ بات اس کو سمجھ آ گئی، کہنے لگا، الہی انا عصیت وانا اسرفت وانا ظلمت، اللہ میں نے گناہ کیا، میں نے اسراف کیا، میں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فسامع کا ان اللہ یقول لہ، آواز آئی جیسے اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہو، انا غفرت وانا عفوت وانا رحمت، اگر تو نے تسلیم کر لیا کہ تجھ سے خطا ہوئی، میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تیری خطاؤں کو درگزر فرما دیا۔ البواعث والتوبہ، توبہ پہ کچھ اعمال برانگیختہ کر دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سوچنا۔ چنانچہ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اردت ان یفتح لک باب الرجاء فاشہد ما منہ الیک، اگر تو اپنے اوپر امید کا دروازہ کھولنا چاہے تو اس بات پہ غور کر کے اللہ کی تیرے اوپر نعمتیں کتنی ہیں، جتنا سوچیں گے اتنا امید اور بڑھے گی، اللہ کی اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، لہذا دل میں اللہ سے امید بڑھ جائے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَفْتَحَ لَكَ بَابَ الْخَوْفِ، اور اگر تو چاہے کہ تیرے اوپر خوف کا دروازہ کھلے، فَاشْهَدْ مَا مِنْكَ إِلَيْهِ، اس بات پہ غور کر کے تو اللہ کے پاس کیا پہنچا رہا ہے۔ اللہ نعمتیں دے رہے ہیں اور تو اللہ کے پاس معصیت بھیج رہا ہے، تو اس چیز کو سوچے گا تو تیرے اوپر خوف کا دروازہ کھل جائے گا۔ چنانچہ آخرت کے بارے میں انسان سوچے تو توبہ کی توفیق جلدی نصیب ہو جاتی ہے۔ امام ابی بکر بن فورق کے بارے میں آتا ہے، ایک بندہ ان کے پاس داخل ہوا، وہ کہتے ہیں، فلما رآنی، جب میں نے ان کو دیکھا، دمعت عیناہ، آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، فقلت لہ، میں نے یہ کہا، ان اللہ تعالی یعافیک و یشفیک، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے دیں گے، معاف بھی فرما دیں گے۔ فقال علی، انہوں نے جواب دیا، ترانی اخاف الموت، تو یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں، انما اخاف مما وراء الموت، موت کے بعد کیا ہوگا مجھے وہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں سوچے تو بھی توبہ کی توفیق۔ چنانچہ انسان جس قدر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پروردگار عالم اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، التوبۃ النصوح ان تبغض الذنب کما احببتہ، کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ تجھے گناہ کرنے سے ایسی نفرت ہو جیسے گناہ کرنا پسند تھا، اور جب تجھے گناہ یاد آئے تو تو اس وقت استغفار کرے۔
علماء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری آسانی کے لیے انہوں نے توبہ کو چند لفظوں کے اندر سمیٹ دیا ہے کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، بہت عجیب فکرہ ہے۔ فرماتے ہیں ترک الذنب علما بقبحہ وندما علی فعلہ وعزما علی اللہ یعود الیہ اذا قدر وتدارکا لما یمکن تدارکہ من الاعمال واداء لما ضیع من الفرائض اخلاصا للہ ورجاء لثوابہ وخوفا من عقابہ وَإِن يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ الْغَرْغِرَةِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اگر یہ تمام شرائط پوری ہو گئیں، جو توبہ کی جائے گی وہ توبۃ النصوح بن جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا حال دیکھو، یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ۔ ویح ابن آدم لا یرید ترک عمل بالخطیہ، نہ تو گناہ کرنا چھوڑتا ہے، ولا ییأس من رحمتی، نہ ہی میری رحمت سے نہ امید ہوتا ہے۔ فرمایا قد غفرت لہ فقد غفرت لہ فقد غفرت لہ، کیونکہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہو رہا لہذا میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے تھے، حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ ابن عباس لانو کا قول ہے کہ دعا اللہ الی مغفرتہ من زعم ان عزیر ابن اللہ، اللہ نے اس کو بھی توبہ کی طرف بلایا جو یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، ومن زعم ان اللہ فقیر، جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان ید اللہ مغلولۃ، اور جس نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کو بھی اللہ نے توبہ کی دعوت دی۔ ومن زعم ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جس نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ نے ان کو بھی توبہ کی توفیق دی۔ یقول لہؤلاء جمیعا، ان سب بندوں کو اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اگر یہ سارے لوگ بھی استغفار کرتے، توبہ کر لیتے، میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا۔ پھر اس سے بھی اگلی بات، قرآن مجید کی ایک سورت میں اللہ نے کچھ ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ان ایمان والوں کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ اب جنہوں نے قتل کیا وہ کتنے بڑے مجرم، قاتل اور دوسرا ایمان والوں کے۔ اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے انظروا الی ھذا الکرم والجود، اللہ کے کرم اور اللہ کے جود و سخا کا اندازہ لگائیے۔ قاتلوا اولیاءہ، کہ انہوں نے تو اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، اللہ ایسے بندوں کو بھی توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے توبہ کی، مگر بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے اس کو سنیں گے، کیونکہ اپنی بات کو میں بھی مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ سبحان اللہ،
دعا کا اصل مقصد ہوتا ہے اللہ کے سامنے تذلل ظاہر کرنا، اپنی محتاجی، اپنی چھوٹا پن ہونا، اپنی کوتاہی کا اظہار کرنا۔ چنانچہ جو بندہ جتنا اظہار کرے گا اپنی عاجزی کا، اتنا توبہ جلدی قبول ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی کو دعا مانگتے دیکھا، اس نے دعا عجیب مانگی۔ کہتے ہیں الہی من اولا بالذلل والتکثیر منی وقد خلقتنی ضعیفا، اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ تقصیر کا اور گناہ کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ہی تو مجھے ضعیف پیدا کیا۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا۔ تو جب اللہ آپ نے ڈیزائن ہی ایسا بنایا کہ کمزور ہے مشین، تو گڑبڑ تو ہوگی صحیح۔ اب ذرا اس اعرابی کی عقل مندی دیکھیے، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کیسے اچھے انداز سے کی۔ اللہ آپ نے مجھے ضعیف پیدا کیا تو مجھ سے زیادہ گناہ کرنے کا پھر حقدار کون ہو سکتا ہے؟ ومن اولا بالعفو انی منک وعلمک فی سابق وقضاؤک بی محیط، اور اللہ آپ سے زیادہ مجھے بخش دینے کا اہل کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری قضاء و قدر لکھی، تقدیر لکھی، اور آپ کا علم بھی محیط ہے۔ آپ کو میرے پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اے اللہ، جب آپ کو پہلے سے پتا تھا، لہذا اب آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ مجھے معاف کر دیں۔ اطاعتک باذنک المنۃ لک، اللہ میں نے تیرے احسان کی وجہ سے تیری فرما برداری کی۔ وعصیتک بعلمک والحجۃ لک، اور اللہ میں نے گناہ کیا تو تیرے پاس حجت مکمل ہو گئی مجھے سزا دینے کی۔ فاسألک بوجوب حجتک علی، اللہ وہ جو تیرے پاس حجت ہے نا مجھے سزا دینے کی، میں اس کی وجہ سے دعا مانگتا ہوں۔ وانقطاع حجتی، اور میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں نے گناہ کیوں کیا۔ وفقری الیک، اور میں محتاج ہوں اللہ تیرا۔ وغناک عنی، تو مجھ سے مستغنی ہے۔ اللہ فاغفرت لی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے اس بندے پر جو بہت عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اوحی اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اتحب ان اجعل امر امتی کا الیک، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کے آخرت کے حساب کتاب کا معاملہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں؟ ذرا غور کیجئے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کی جو بخشش کا معاملہ ہے آپ کے ہاتھوں میں دے دیں، آپ ہی ان کا میزان کروائیں اور آپ ہی فیصلہ کریں اس کی بخشش اور اس کی بخشش نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا، قال، نبی علیہ السلام نے جواب دیا، لا یا رب انت خیر لہم، نہیں اللہ آپ میری امت کے لیے مجھ سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ فاوحى اللہ عز وجل، اللہ نے وہی نازل فرمائی، اذن لا اخزیک فیہم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ آپ نے میرے ہاتھ میں جو کہ چھوڑ دیا، میں تمہاری امت کے بارے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہیں اس بارے میں رسوا نہیں ہونے دوں گا امت کے بارے میں۔ اب دیکھیے، جب اللہ کے وعدے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اللہ کے ہاتھ میں دیا، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، مخلوق جتنا بھی رحیم و کریم بن جائے اس کی رحمت کی حد ہوگی۔ پروردگار عالم وہ ذات ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔
चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक सवाल पूछा। अजीब बात है, जरा तवज्जो से सुनिए। या रब्बी, ए परवरदिगार, इज़ा सअलक ताइउ माज़ा तक़ूलु लहू, जब नेक बंदा आपको पुकारता है तो ए अल्लाह आप उसको क्या जवाब देते हैं? काल अकूलु लब्बैक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं उसके जवाब में उसको लब्बैक कहता हूं। काल फज़ाहिद, पूछा ए अल्लाह कोई जाहिद पुकारे? काल अकूलु लब्बैक, फरमाया कि मैं उसको जवाब में लब्बैक कहता हूं। काल फस्साइम, पूछा अल्लाह कोई रोजादार पुकारे? काल अकूलु लब्बैक, फरमाया कि मैं रोजादार के पुकारने पर भी लब्बैक कहता हूं। काल फल आसी, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन पूछा, अल्लाह कोई गुनाहगार बंदा आपको पुकारे? काल अकूलु लब्बैक लब्बैक लब्बैक, अल्लाह फरमाते हैं गुनाहगार बंदा जब मुझे पुकारता है तो मैं 3 मरतबा लब्बैक 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 कहता हूं। उसकी वजह यह है, कुल्लु वाहिद मिन हाउलाई यतवक्कलु अला अमलिही, वो जो पहले लोग थे, नेक थे, जाहिद थे, रोजादार थे, उनमें से हर एक को अपनी नेकियों के ऊपर खुशगुमानी थी कि उनकी नेकियां काम आ जाएंगी। यतवक्कलु अला अमलिही, लिहाजा उनको अपने अमलों का बड़ा भरोसा था। वल आसी यतवक्कलु अला रहमती, जो गुनहगार होता है वो मेरी रहमत पे एतमाद करता है। व अना ला उखय्यिबु अबदन इत्तकला अला अलैया, और मैं उस बंदे को कभी रुसवा नहीं करता, नाकाम नहीं करता जो मुझ पे तवक्कुल करता है। मैंने इसलिए फरमा दिया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा, वो परवरदिगार कितना करीम है जो हमारे गुनाहों को बख्श के खुश होता है, और बख्शने के लिए उसने दरवाजे खोले हुए हैं। आज की इस मजलिस में हम अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इलाही, जिंदगी गुजरती जा रही है, आप हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए, गुनाहों से सच्ची तौबा अता फरमा दीजिए। कहने वाले ने कहा, इन्नल मलूक इज़ा शाबत अबीदुहुम, ए अल्लाह, जब किसी बादशाह के गुलाम खिदमत करते करते बूढ़े हो जाते हैं, फी रिक्किहिम आतकूहुम इत्का अहरारी, ए अल्लाह, तो बुढ़ापे में वो उनको गुलाम नहीं रहने देते, वो बुढ़ापे की वजह से उनको आजाद कर दिया करते हैं। वह अंत या सैयदी औला बिजा करमा, और ए मेरे सरदार, तू इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है। कद शिब तो फिर रिक के पातिकनी मिनन नारी, अल्लाह आपका नाम लेते, खिदमत करते, कलमा पढ़ते, बूढ़े तो हम भी हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं। अल्लाह आप भी हमें गुनाहों की माफी अता कर दीजिए और जहन्नम की आग से हमें बचा लीजिए। जब हम अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे और हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमाएंगे। परवरदिगार आलम, आज की इस मजलिस में हमारे गुनाहों को माफ